ذہین صحابیہ کا انمول واقعہ۔ غار ثور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پہنچانے والی صحابیہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دردناک واقعہ اور رلا دینے والا واقعہ، ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ۔ شادی شدہ لڑکیاں ضرور سنیں۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مدینہ ہجرت کے لیے جاتے وقت اپنی بیٹی حضرت اسماء سے کہا کہ تو چونکہ چھوٹی ہے لوگ تجھ پر شک بھی نہیں کریں گے، تو یہ کھانا ہمیں غار ثور میں پہنچا دینا۔ چنانچہ انہوں نے حامی بھر لی۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہی ہوئے تھے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ابو قحافہ تشریف لائے۔ انہوں نے آخر حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھا۔ بچوں نے کہا وہ تو چلے گئے، تو ان کے دل پر ذرا گھبراہٹ سی ہوئی۔ کہنے لگے اپنا مال تو سارا نہیں لے گئے؟ حضرت اسماء کہنے لگی میں بچی تھی، مگر میں نے یہ کیا کہ ایک جگہ پتھر پڑے ہوئے تھے، ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ ان پر رکھوا دیا اور کہا کہ دادا ابو اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے۔ تو دادا ابو سمجھے کہ شاید مال پیچھے پڑا ہوا ہوگا، وہ مطمئن ہو گئے۔ فرمانے لگی اپنے دل میں میرے والد تو اللہ کے محبوب کے ساتھ چلے گئے اور 5000 درہم ساتھ لے کر گئے تھے، پیچھے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی چھوڑ کر گئے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں ان کو کھانا پہنچاتی تھی۔ چنانچہ جب دوسرے دن کھانا لے کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج چھوٹی اسماء کے چہرے پر زخم کا نشان ہے، مغموم طبیعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کیا بات ہے؟ تو اداس نظر آتی ہے۔ تو اسماء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، پوچھا اسماء تو کیوں رو رہی ہے؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، کل جب میں کھانا دے کر واپس جا رہی تھی تو راستے میں ابو جہل مل گیا تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور بالوں کو کھینچ کھینچ کر کہنے لگا کہ اسماء بتاؤ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے والد کہاں ہیں، تمہارے پیغمبر کہاں ہیں؟ اے اللہ کے محبوب، میں نے اسے سچ سچ کہہ دیا کہ ہاں مجھے پتہ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ پھر بتا وہ کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ اس نے کہا میں تمہیں مار دوں گا، میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ اللہ کے محبوب، میں نے اس سے کہا کہ اقضی ما انت قاض، جو تم کر سکتے ہو وہ کر لو، مگر میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ اے اللہ کے محبوب، اس نے اچانک مجھے زوردار تھپڑ لگایا، میں نیچے گری، چٹان پر میرا ماتھا لگا، میرے ماتھے سے خون نکل آیا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، مجھے بہت سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ ابو جہل نے مجھے پھر بالوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا، کہنے لگا اسماء تجھے بہت ماروں گا، جلدی بتا دے۔ اللہ کے محبوب، میں نے اسے جواب دیا کہ اے ابو جہل، میری جان تو تیرے حوالے، مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، لیکن اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہے، کہتی ہے کہ میری جان تو تیرے حوالے، مگر محمد کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کے اس کامیاب سفر کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آئے گا، بیٹی کی شکل میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے یار غار کہلاتے ہیں، رفیق سفر کہلاتے ہیں۔ آپ ان کے سفر ہجرت کو دیکھیں تو ان کے پیچھے بھی آپ کو ایک عورت کا، ایک لڑکی کا کردار نظر آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں تنہائی چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب، میں ہوں، میری بیوی ہے اور میری 2 بیٹیاں ہیں، اور تو کوئی غیر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کے سفر کا حکم ہوا ہے۔
آپ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت دوپٹے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک کو اپنے سر پر پردے کے لیے رکھ لیا اور دوسرے کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو باندھ دیا، اور سامان باندھ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت فرمایا۔ اس خوبصورت واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کامیابی کے پیچھے عورت کا ضرور ہاتھ ہوتا ہے۔ تاریخ میں دیکھا جائے تو ہماری اصحابیات نے بہت سی قربانیاں در و ستم برداشت کی ہیں، جان و مال، عزت کی قربانیاں پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابر و اسلام کی عظمت کو برقرار رکھا۔ اے اللہ، تجھ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں بھی ان اصحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات۔ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں رونق افروز تھے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا خواتین کی نمائندہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دعا و سلام کے بعد عرض کیا، اے اللہ کے سچے اور پیارے رسول، میرے ماں باپ آپ کی ذات اقدس پر قربان ہوں، میں مسلمان عورتوں کی طرف سے ایک پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ نے آپ کو مرد و زن سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ ہم آپ کے ادنا فرما بردار ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ پر ایمان لائے ہیں۔ اے اللہ کے برگزیدہ رسول، ہم عورتوں میں مردوں میں بہت فرق ہے۔ عورتیں اپنے گھروں کی 4 دیواری میں محصور قید رہتی اور مردوں کی اولاد کی نگہداشت کرتی ہیں۔ مرد جمعے میں شرکت کرتے، نماز بجماعت ادا کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، حج پر جانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جہاد میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے اور درجہ شہادت پر فائز ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ لیکن عورتیں ان بنیادی فرائض کی ادائیگی سے محروم رہتی ہیں۔ وہ مردوں کی غیر حاضری میں ان کی اولاد کو پالتی، ان کے مال و دولت کی حفاظت کرتی ہیں، امور خانہ داری سر انجام دیتی ہیں اور گھر بار کی نگہبانی کرتی ہیں۔ کیا عورتیں ان اہم کاموں کے ثواب میں جنہیں مرد سر انجام دیتے ہیں شریک ہونے کا استحقاق نہیں رکھتی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ باتیں خاموشی اور غور کے ساتھ سنتے رہے۔ جب وہ بات ختم کر چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف عناناً توجہ مبذول فرمائی اور فرمایا، کیا دین کے متعلق تم نے کسی عورت کو ایسی گفتگو کرتے سنا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی عورت اس طرح کی صاف اور سمجھی ہوئی گفتگو کر سکتی ہے، اور مردوں اور عورتوں کی نیکی سے متعلق حدود کار کو اس طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے لیے یہ زاویہ نگاہ انوکھا اور نیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کی رضا جوئی کا خیال کرتی ہے اور اس کی موافقت اور اطاعت کی حدود کو سمجھتی اور ان کا احترام کرتی ہے تو وہ بھی مرد کے برابر اجر و ثواب کی مستحق ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شوہر کی خدمت کرنا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے حضرت زبیر نے شادی کی اور ان کے پاس کوئی مال اور غلام وغیرہ کچھ بھی نہ تھا سوائے اونٹ اور گھوڑے کے۔ میں ان کے گھوڑے وغیرہ کے لیے چارہ لاتی اور پانی پلاتی اور پانی کے ڈول بھر بھر کر لاتی اور آٹا گوندتی اور اچھی طرح روٹی پکانا بھی نہ جانتی تھی، لہٰذا میری انصاری پڑوسن میری روٹیاں پکا کر آتی تھیں اور وہ میری اچھی سہیلیاں تھیں۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین جو ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی اور وہ 3 فرسخ کے فاصلے پر تھی، وہاں سے اپنے سر پر گٹھلیاں اٹھا کر لاتی۔ عورت کو نفلی عبادات کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے نکاح کیا اور فرائض ادا کیے، گناہوں سے پرہیز کیا، اس کو نفلی عبادت کا ثواب شوہر کی خدمت، اولاد کی پرورش، کاروبار خانہ داری سے ملے گا۔ سبحان اللہ!
ان سب واقعات سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت اور دین کے لیے خدمت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ ان معلومات پر ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کامنٹس باکس میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائپ کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔